الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ اے اہل ایمان، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بلا شبہ وہ تمہارا صاف دشمن ہے یا کھلا دشمن ہے۔ اس اسلام کے اندر پورا داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صاف اور آسان مطلب یہ ہے کہ تمام قسم کے گناہوں کو ترک کیا جائے اور تمام کی تمام نیکیوں کو اختیار کیا جائے، چاہے وہ نیکی فرض کے درجے میں ہے، واجب کے درجے میں ہے، سنت موقدہ کے درجے میں ہے یا مستحب کے درجے میں ہے، ان سب کو اختیار کیا جائے۔ تو اس کی بنیاد جو ہے، یعنی اس کے اندر جو خلل ڈالنے والی چیز ہے کہ اسلام کے اوپر ہم جب پورے چلیں گے تو وہ کس طرح، مطلب رکاوٹ کیا آئے گی؟ رکاوٹ شیطان آئے گا، کہ اس لیے آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا صاف دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اس کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ اب لوگوں نے خدا نخواستہ یہ جو ایسا وقت ہے کہ اس میں طرح کی رسومات نکالی ہوئی ہیں۔ جنازے میں دیکھیں میت کو وہ تیل بھی لگاتے ہیں، کنگھی بھی کرتے ہیں، اس کے جو بدن کے زائد بال ہیں زندگی میں بیچارے نے صاف نہیں کر سکے وہ بھی صاف کرتے ہیں، کنگھی بھی کرتے ہیں، سرما بھی لگاتے ہیں۔ ایسی جہالت جو ہے کافی جگہوں پر دیکھنے میں آتی ہے۔ تو اب وہ بہانہ کرتے ہیں آگے سے، یہ منع ہے، اسلام میں منع ہے۔ تو بھائی جہاں تک جو ہے شریعت نے جو بات بتائی ہے اسی کو پر عمل کرنے میں ثواب ہے، اسی کو چھوڑنے میں گناہ ہے۔ پھر شادیوں میں، غمیوں میں طرح کے رسومات نکالے ہوئے ہیں، اور یہ شیطان ان کو زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان تمام لوگوں کو یہ اعمال اچھے کر کے دکھاتا ہے۔ اس کی مثال بہت آسان ہے کہ صبح کو جب اذان کے وقت یا کسی بھی وقت بستر میں آنکھ کھل جاتی ہے، بندے سے نماز کے لیے نہیں اٹھنا ہوتا کہ شیطان اوپر حاوی ہوتا ہے۔ اب ذہن میں وہ خیال کیا ڈالتا ہے؟ سو جاؤ، ابھی تھوڑا آرام کر لو، تھکاوٹ ہے، باہر نہ نکلو، بعد میں قضا کر لینا۔ تو کئی لوگ ایسے ہیں جو اس کی بات میں آ کر سو جاتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اب بظاہر اس نے عمل کو مزین کر کے بتایا ہے، آسان کر کے ان کو بتا دیا ہے فارمولہ کہ بعد میں قضا کر لینا۔ یہی شیطان کے نقش قدم میں اور یہی اس کی مسلمان کے ساتھ صحیح معنی میں دشمنی ہے۔ اسی کو آیت مبارکہ میں کہا ہے انہ لکم عدو مبین، کہ یہ تمہارا جو ہے وہ کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ جب تم اسلام کے احکامات پورا کرنے کی کوشش کرو گے، اسلام کے اوپر پورا چلنے کی کوشش کرو گے، اس میں رکاوٹ تمہارا نفس اور ساتھ شیطان بیچ میں آئیں گے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اسلام کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم اختیار کریں، ان گناہ چاہے جتنے بھی ہیں، صغیرہ ہے، کبیرہ گناہ کو تو مسلمان سوچے بھی نہ، صغیرہ گناہ بھی نہ کرے۔ وہ یہی ہے نا کہ صغیرہ گناہ ہے، نفس یہی بہانہ بناتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ گناہ تو صغیرہ ہے لیکن اس کے اندر جو نافرمانی ہے، جس ذات کی نافرمانی ہے وہ ذات تو بہت بڑی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ہم مسلمان کس طرح گوارہ کر لیتے ہیں کہ ہم اس کی نافرمانی کریں، جس نے ہمیں بہت نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر عبادات بھی آتی ہیں، ساری عبادات بندہ ادا کرے، سارے گناہوں سے بچے، ساری نیکیاں اختیار کرے،
اور بیچ میں جو رکاوٹ آتی ہے شیطان کی طرف سے، نفس کی طرف سے، ان کا مقابلہ کرے بھرپور طریقے سے، ان کے کہنا نہ مانے، تو یہی اسلام کے اوپر صحیح طریقے سے یعنی پوری طریقے سے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔